سماجی کارکن سارم بڑھنی کے خلاف تو ایسا لگ رہا ہے کہ جناب ثبوتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، ایک کے بعد ایک ثبوت، ایک کے بعد ایک ثبوت سارم بڑھنی کے خلاف جاتا ہوا نظر آیا۔ اور پہلے تو نومولود بچیوں کی اسمگلنگ کی بات کی جا رہی تھی کہ جناب نومولود بچیوں کو خریدا جاتا تھا ان کے پیرنٹس سے اور اس کے بعد امریکہ میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اب تو بڑی لڑکیوں کی بات کی جانے لگی ہے، اور آج عدالت میں جب سارم بڑھنی صاحب سے سوالات کیے گئے کہ آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ کیوں بولا، عدالت نے جج صاحب نے سارم بڑھنی سے سوال کیا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، تو سارم بڑھنی صاحب کے ہوش اڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جواب دے تو دے کیا، اور انہوں نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمام چیزیں یہ اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک ثبوت سارم بڑھنی کے خلاف جاتا ہوا نظر آیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب لگ ایسا رہا ہے کہ سماجی کارکن سارم بڑھنی صاحب جن کو کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا اور آج ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، لگ ایسا رہا ہے کہ سارم بڑھنی صاحب ایک بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو چھوٹی بچیوں کی بات کی جا رہی تھی، اب بڑی بچیوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ثبوت نکل کر سامنے آئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سارم بڑھنی صاحب کے چہرے پر آج ہوائیاں تھیں جب ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے جن بچیوں کو لاوارث ڈکلیئر کیا وہ تو لاوارث تھی ہی نہیں، ان کے تو والدین موجود ہیں، ان بچیوں کو خریدا گیا اور آگے بیچا گیا، یہ ایک طریقے سے کاروبار کیا گیا۔ اور مزید پیرنٹس بھی آج عدالت کے اندر آتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے کیا بیانات دیے آج کی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، کیونکہ سارم بڑھنی پر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کئی لوگ انسٹاگرام پر رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کا سارم بڑھنی ٹرسٹ کے حوالے سے کیسا ایکسپیرینس رہا، وہ جو ہولناک قسم کا ایکسپیرینس ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھ سے 7 لاکھ روپے مانگے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب 12 لاکھ روپے میں بچہ ملنے کی بات کی جانے لگی، کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم سے پلاٹ کی ڈیمانڈ کی گئی۔ تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو salman.mrza پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بیسکلی اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سارم بڑھنی پر کیس ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں سارم بڑھنی صاحب کے ساتھ آج عدالت میں کیا ہوا، پھر آگے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ سارم بڑھنی صاحب کو آج عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا تو عدالت نے یعنی جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایک بات بتائیے، جن بچیوں کو آپ نے لاوارث ڈکلیئر کیا ہے، مطلب ایک بچی نہیں ہے، کئی بچیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ لاوارث تھی نہیں، ان کے حقیقی والدین موجود ہیں۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ ان کے جب والدین موجود ہیں تو آپ نے کس بنا پر ان کو لاوارث قرار دے دیا۔ اب ایک بچی ہے جس کا نام تھا حیا ناصر، یہ تو نومولود بچی تھی، اس کو دبئی کے راستے امریکہ غیر قانونی طریقے سے پہنچا دیا گیا۔ پھر ایک بچی اور جس کا نام جنت ہے اور اس کی بہن فاطمہ، یہ دونوں نومولود بچیاں تھیں، اور ان کے والد نے ان دونوں کو باقاعدہ طور پر جو سارم بڑھنی ٹرسٹ ہے ان کے اندر جا کر چھوڑا، اور کوئی وجہ بیان کر کے کہا کہ ہم اس کو نہیں پال سکتے۔ جب آپ کے پاس حقیقی والدین موجود ہوں، آپ کے رشتہ دار موجود ہوں، آپ پھر کسی بھی طریقے سے ان بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے جب تک ماں باپ کی پرمیشن شامل نہ ہو۔ پھر ان سے کہا گیا کہ جناب ایک بچی اور ہے جس کا نام ہے منتہا، پھر ایک اور بچی نکل کر سامنے آئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کی والدہ جس کا نام افشین ہے، اس نے مدیحہ کو سیل کیا، مدینہ بشرا کو سیل کیا، اور پھر وہ بچی گھومتی گھماتی یہاں پر پہنچی یعنی ٹرسٹ میں پہنچی، اور اس کو بھی لاوارث ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے سارم بڑھنی صاحب جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا جواب کیسے دیا جائے، واقعی میں ان بچوں کے والدین موجود تھے، حقیقی طور پر والدین موجود تھے۔ 10-10 لاکھ روپے کے عوض ان سے بچیوں کو لیا گیا تھا، $3,000 یعنی 9 لاکھ روپے میں ان بچیوں کو امریکہ میں سیل کیا گیا تھا۔ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جج صاحب نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات بتائیے، آپ ٹرسٹ کے مالک ہیں نا، آپ وہاں پہ ٹرسٹ میں کام تو نہیں کرتے ہیں، آپ ٹرسٹ کے مالک ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ٹرسٹ کے اندر جو بچی ہے وہ لاوارث ہے یا نہیں ہے؟ پھر ان کے وکیل کی جانب سے کیا غلطی ہو گئی؟ ان کے وکیل نے پہلے تو ایف آئی اے کے وکیل نے اپنے دلائل دیے، اس کے بعد جب سارم بڑھنی صاحب کے وکیل تھے انہوں نے بات بولی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پیرنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے، اور یہ ان سے زبردستی بیان لینے کی بات کی ہے کہ ان کی بچی کو باقاعدہ طور پر سارم بڑھنی ٹرسٹ کے اندر سیل کیا گیا۔ وہ بچی جس کو لاوارث قرار کسی اور نے نہیں، سارم بڑھنی ٹرسٹ نے لاوارث قرار دیا فیملی کورٹ کے اندر، کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی بچی آتی ہے، آپ ٹرسٹ چلا رہے ہیں،
اس بچی کو آپ ایسے ہی اڈاپٹ نہیں کر سکتے. آپ فیملی کورٹ کے اندر اس کے قوائف جمع کراتے ہیں, بتاتے ہیں کہ لاوارث ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی پھینک کے چلا گیا, کوئی چھوڑ کے چلا گیا, تو اب ہم اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر کوئی اچھا ہمیں پیرنٹ ملے گا تو ہم اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ سارا تو کاروبار چل رہا تھا یار. 15 10 لاکھ روپے میں بچی لی, پھر اس کو امریکہ میں امیر ترین پیرنٹ کے ہاتھوں بھیج دیا گیا. $3,000 میں آپ نے ایک بچی کو کسی پیرنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے, تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ ایک نوبل کام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ پیسے لے رہے ہیں تو وہ نوبل کام تو نہیں ہوا, وہ تو کاروبار ہو گیا. اور اسی چیز کے لیے آپ یہ سوچیے, یہ پورا کیس بنایا گیا کہ جو بچی لاوارث ہے ہی نہیں, اس بچی کو لاوارث ڈکلیئر کیسے کیا گیا. پھر ان کے وکیل نے کیا کہا کہ جناب بچی کے جو پیرنٹ ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, کس کی طرف سے؟ FIA کی طرف سے. تو یعنی بچوں کے والدین تو موجود ہیں نا. FIA کے وکلا نے کہا ابھی بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے. اور جب یہ تمام معاملات ہو رہے تھے تو یقین جانیے صابر جو یہ سارم مرنی صاحب ہیں, ان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے. اور یہ سارا معاملہ یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ سارا معاملہ امریکہ کی درخواست پر شروع کیا گیا ہے, کیونکہ امریکہ میں بچیوں کو لا کے سیل کیا گیا. 1 سال کے دوران 20 بچوں کو وہاں پر لایا گیا, جس میں سے 15 بچیاں شامل ہیں, جس میں حیا ناصر ہے, جس میں کئی اور بچیاں شامل ہیں. پھر امریکی امیگریشن حکام نے سارم برنی ٹرسٹ کا وزٹ کیا ہے 2003 میں, 1 جولائی میں کیا ہے غالباً, اور 1 نومبر میں کیا. پھر 26 اکتوبر 2019 کو ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیاں, جس کا نام فاطمہ اور جنت تھا, اس کو باقاعدہ سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کیا, اور انہی دونوں بچیوں کے نام تبدیل کرنے کے بعد فیملی کورٹ میں لے جایا گیا. کہا گیا یہ سارا ہیں اور زارا ہیں, اور یہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں. سوچیے کتنا سنگین قسم کا جرم سرزد کیا گیا. اب آگے چل کے دیکھیے جناب اس کیس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو چیزیں سامنے آئی ہیں. ابھی پس پشت کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے, لیکن لیٹس سی یہ ایلیگیشن صحیح ہیں یا غلط ہے, اس بات کا فیصلہ کوئی اور نہیں بلکہ عدالت کرے گی. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.